السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مقصد کی باتیں، اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے اور ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی سچائی کا ثبوت کیا ہوگا؟ میری پیروی کرو، میری سنتوں کی اطاعت اور پیروی تمہارے اوپر لازمی ہے۔ یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو۔ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی لازمی ہے، میری سنتوں کی اتباع لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی محبت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھے اور ہر کام میں اتباع سنت کا اہتمام زندگی میں نظر آئے، پایا جائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں، بزرگان دین کی صحبت اور ہم نشینی میں لوگ سال ہر سال گزارتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، تو ان اللہ والوں کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اتباع سنت کے سانچے میں کیسے ڈھالا جائے، اتباع سنت کا جذبہ اس کے اندر راسخ ہو جائے، پکا ہو جائے، مضبوط پیدا ہو جائے، وہ ہر صورت میں، ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر عمل پیرا ہونے کی انسان کوشش کرے۔ ذرا آپ دیکھیے، پانی پینا ہے، جب بھی پیاس لگتی ہے ہم فوراً پی جاتے ہیں، کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کبھی پی لیتے ہیں۔ صرف پانی پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک سنتیں ہیں، ایک صرف سنت نہیں ہے، کئی سنتیں ہیں، کم از کم 5 سنتیں ہیں پانی پینے میں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ پانی پینے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، صرف پانی پینے میں۔ دیکھیے سنتوں سے کتنی زیادہ غفلت ہے۔ اگر یہی عمل انسان کرے کہ میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تلقین فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، آپ کی سنت ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پئیں، یہ ایک سنت ہو گئی۔ دائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑنا، یہ دوسری سنت ہو گئی۔ تیسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پیے، دائیں ہاتھ سے انسان کٹورا ہو، پیالہ ہو، گلاس ہو جس میں پانی رکھا ہوا ہے اس کو پکڑے، دائیں ہاتھ سے انسان پکڑے، یہ دوسری سنت۔ 3 پیاس میں پینا، یہ تیسری سنت۔ 3 پیاس میں، ایک مرتبہ پی کر انسان ذرا دور کر لے، سانس لینا ہو تو یعنی غٹ غٹ پینا جس کو کہتے ہیں، تو پورا جگ انسان پی جاتا ہے گرمیوں کے زمانے میں اور رکتا ہی نہیں ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ سائنٹیفکلی آج یہ انتہائی صحت کے لیے مضر ہونا ایک ثابت شدہ امر ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے، بہت کوئی خطرناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اچانک اگر اچھو لگ جائے اور اندر جا کے وہ انفیکشن ہو سکتا ہے یا کوئی بلاڈر میں نقصان پیدا ہو سکتا ہے، اور کبھی جلدی ہضم کرنے اور پینے کا عمل
جن آلات کے ذریعے جن راستوں سے ہو رہا ہوتا ہے اس میں کسی جگہ پر کوئی نقص پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے تو کوئی بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو انتہائی نقصان دہ ہے۔ موجودہ میڈیکل سائنس بھی اس کی ضرورت، افادیت اور اہمیت کو ماننے پر، تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ انسان ایک ہی سانس میں جو ہے بہت زیادہ پانی پی جائے، نہیں، تین سانس میں انسان پیے تو اس سے آسانی رہتی ہے، جلد بازی نہیں ہوتی اور ایکسیڈنٹ کا اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں رہتا۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، دائیں ہاتھ سے پکڑیں، 3 پیاس میں 3 مرتبہ آہستہ آہستہ پیے، 3 بار پیے، 3 سے زیادہ مرتبہ بھی پی سکتا ہے لیکن کم از کم 3 مرتبہ پیے۔ کبھی اگر بہت کم پانی پینا ہو تو وہ 2 مرتبہ بھی پی سکتا ہے۔ وہ 1 مرتبہ پینے سے، ایک ہی ساتھ پینے سے منع کیا جانا پیش نظر ہے کہ انسان غٹ بہت جلد پی کر کسی نقصان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پہلی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑنا دوسری سنت ہے، 3 سانس میں پینا یہ تیسری سنت ہے، اور پانی پینے کے بعد انسان جو ہے وہ الحمدللہ پڑھے، اللہ کی تعریف کرے، یہ بھی ایک عظیم سنت ہے کہ الحمدللہ انسان کہے۔ دیکھیے اور ایک سنت ہے، وہ ذہن سے بات نکل رہی ہے جلدی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دائیں ہاتھ سے پکڑے، 3 سانس میں پیے، اور پینے کے بعد جو ہے انسان الحمدللہ پڑھے۔ فی الحال 4 سنتیں ذہن میں آ رہی ہیں، تو ہاں بیٹھ کے پینا یہ ایک اور سنت ہے، یہ پانچویں سنت ہو گئی۔ کھڑے ہو کر عام حالات میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں پیا، اکا دکا جہاں مجبوری تھی، شاذ و نادر مجبوری تھی، میں ذہن سے بات نکل رہی تھی کہ انسان بیٹھ کے پیے، یہ 5ویں سنت ہے، یہ سنت جو ہے وہ ذہن سے نکل رہی تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پانی پینے میں یہ 5 سنتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، الحمدللہ بھی آخر میں پڑھیں، بیٹھ کے بھی پیے، 3 سانس میں پیے، اور آہستہ آہستہ پیے۔ تو یہ ساری جو سنتیں صرف پانی پینے میں، یہاں 5 سنتیں میں نے بتائیں کہ ہر دفعہ پانی پینے میں ان سنتوں پر ہم سے عمل ہو پا رہا ہے۔ کبھی کبھی مجبوری تھی تو کھڑے ہو کر پانی پینے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن عام حالات میں بیٹھ کر پینا یہ سنت ہے، اور کھڑے ہو کر مجبوری کی وجہ سے پی لینا یہ جائز ہے، لیکن اس کو زندگی کا ہمیشہ کا معمول بنا لینا یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب بائیں ہاتھ سے کتنے لوگوں کو پانی پیتے ہوئے میں نے دیکھا، کھڑے ہو کر بھی پی رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، اور ایک ساتھ زیادہ پانی پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی پی رہے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پی رہے ہیں، ایک ساتھ بھی زیادہ پی رہے ہیں، یعنی سنتوں کی خلاف ورزی میں کسی قسم کی کمی نہیں، مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور نہ شروع میں بسم اللہ ہے اور نہ آخر میں الحمدللہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ہر نعمت کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو بے شمار نعمتیں ہر آن مل رہی ہیں، ان میں سے ایک نعمت، عظیم نعمت، پانی کی نعمت بھی ہے۔ تو حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمایا ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ادنا ایک گلاس ایک مرتبہ جو پانی پیا ہے آپ نے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو نہ شکریہ ہے۔ اب دیکھیے وہ بڑے مزے کا وہ ہے
لوگ پیتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں تو اللہ کی تعریف زبان پر بعض اوقات نہیں آتی، بس منہ میں آم ڈالا تو کہتے ہیں چونسا بہت زبردست ہے۔ بھئی یہ مٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو آم ہوتا ہے نا وہ دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ وہ مٹی کی تعریف کر رہا ہے، علاقے کی تعریف کر رہا ہے، اپنے ملک کی تعریف کر رہا ہے، اور جناب واہ واہ کر رہا ہے، آم کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تعریف زبان پر نہیں آ رہی، تو یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ تو ایک پانی پینے میں یہاں 5 سنتیں ہیں، نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود ان سنتوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اور نہ دوسروں کو ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، کوشش ہم کرتے ہیں۔ کوئی کوشش بظاہر نظر نہیں آتی، اور کوئی اس سلسلے میں ایک فکر مندی ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ باتھ روم ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ میں نے ایک پروگرام میں کوئی 7-8 سنتیں گنوائی تھی، کئی سنتیں ہیں صرف ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے۔ کیا یہ سنتیں معلوم کرنے والی نہیں ہیں؟ ان سنتوں پر عمل کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب ہمارا مضبوط ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب ہمارا بڑھے گا، محبت میں اضافہ ہوگا، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس بڑھے گا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں، لیکن اتباع سنت وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو ہمارے ماحول میں دوبارہ ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے خواب یہ دیکھا تھا کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے جنازہ نکالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک بھی نہیں ہیں، اور یہاں آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ کو دفنانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو تعبیر کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان جس حالت میں دیکھے تو وہ اس کا اپنا آئینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ آئینہ کیسے ہے کہ ہماری جس طرح شکل ہوگی، ہماری جس طرح صورت ہوگی، ہمارا جیسا حال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا انسان اسی حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کا زیادہ خوبصورت نہ دیکھنا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ ہمارا حال سنتوں کی پیروی اور سنتوں کی اتباع کے حوالے سے ہمارا حال بہت برا ہے۔ اور یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ یہ امت نکال رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ یہ امت نکال رہی ہے، سنتوں سے کوسوں دور۔ ہمارے ایک استاذ تھے ایک زمانے میں، ان کا انتقال ہو گیا، بڑا غصہ آتا تھا ان کو، بجا طور پر غصہ آتا تھا، ناراضگی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی کہاں تک پہنچ گئی کہ جانوروں کے پیشاب کرنے کا طریقہ تو ہمارے اندر موجود ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے زندگیوں میں نایاب ہیں، نظر نہیں آتی۔ تو کہا کہ ہمیں تو ویسٹرن سوسائٹی میں جو پیشاب کا طریقہ نظر آتا ہے اس میں اور جانوروں کے پیشاب کرنے میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ بھی کھڑے ہو کر، یہ بھی کھڑے ہو کر۔ تو امت نے کس چیز کو اپنایا ہوا ہے؟ استنجا کے لیے بیٹھنا ایک سنت ہے، اس پر عمل نظر نہیں آتا۔ اور اب تو یہ بات سائنٹیفکلی بھی، یعنی موجودہ میڈیکل سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے
نکاسی اچھی طرح نہیں ہوتی، صحت کے لیے وہ مفید نہیں ہے۔ مسنون طریقے سے بیٹھ کر انسان جس طرح جو ہے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے انسان کی صفائی اچھی ہوتی ہے، پیشاب وغیرہ میں پانی کی نکاسی اچھی طرح ہوتی ہے، ایک دباؤ سا پڑتا ہے، تو سائنٹیفکلی یہ زیادہ مناسب اور موزون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی زندگی کے ایک ایک حصے میں بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی یہ خاصیت رہی ہے، ہر چیز میں، ہر کام میں اتباع سنت۔ اور اس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے استاذ محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، دونوں کے شیخ تھے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسوہ کہتے ہیں ایک کامل اور مکمل نمونہ عمل جو ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کامل نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو بہترین نمونہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسوۃ حسنہ، تو اس لیے انہوں نے کتاب کا نام بھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ تو اتنی شاندار، اتنی عجیب، اتنی بابرکت، اتنی پر نور اور پر لطف اور حسین ترین ایک کتاب ہے کہ 8 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہمارے علم کے مطابق موجود ہے، اور غیر معمولی فائدہ اس کا بالکل کھلی آنکھوں انسان دیکھ سکتا ہے۔ اس کتاب میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک گائیڈ لائن اور گائیڈ بک میں نے لکھ دی ہے کہ ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر عمل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، وہ اس کتاب میں موجود۔ آپ سوچتے ہیں اچھا ناخن کیسے کاٹیں؟ ناخن تو ہم میں سے ہر کوئی کاٹتا ہے، تو ناخن کیسے کاٹیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ناخن کاٹیں، اس کتاب میں یہ طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کس طرح رکھتے تھے، اس کا مسنون طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے، اس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال کاٹنے کے جتنے طریقے تھے وہ اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ آپ کو مل جائے گا، لیٹتے وقت کیا سنتیں ہیں، آرام کرتے وقت کیا سنتیں ہیں، وہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے۔ جو بھی کام آپ سوچ لیں اور اس میں اور یہ معلوم کرنا چاہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کتاب میں عام طور سے ہر عمل کا طریقہ، ہر کام کا طریقہ، مسنون طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ایک بیش بہا کتاب ہے، بہت ہی غیر معمولی قسم کی کتاب ہے اور بہت ہی مفید کتاب ہے اور انتہائی اثر انگیز کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بنگلہ زبان میں بھی ترجمہ ہے، غالباً انگریزی میں بھی ہے اور بھی مختلف زبانوں میں ہے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ ہمیں سنتوں کے بہت قریب لے جائے گا اور ہم اس کے ذریعے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک قرب حاصل ہوگا، اور پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، تعلقات استوار رکھنے میں، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق، پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات، اور ہر کام میں
جب रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीक़ा हमें मालूम होगा और उस पर हम अमल पैरा होंगे तो अल्लाह ताला की महबूबियत हमारे अंदर पैदा होगी, अल्लाह ताला के हम महबूब बन जाएंगे। ये एक फ़जीलत मैंने बयान की, और जिसने इन सुन्नतों को ज़िंदा किया, जितने लोग इस पर अमल करेंगे मेरी देखा देखी, मेरे फैलाने के ज़रिए, तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि उनके अमल का सवाब भी अल्लाह ताला मुझे अता फ़रमाएंगे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का एहसास माशरे में और ज़्यादा तेज़ होगा। और उम्मीद यही है कि आपकी मौजूदगी की बरकत से अज़ाब टल जाता है, वबा दूर हो जाती है, अल्लाह ताला की रज़ा का फ़ैसला होता है, तो हमारे माशरे में जो वबा फैली हुई है ये दूर होगी और अज़ाब दूर होगा, मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी। इसकी कवी उम्मीद यही है कि दुरूद शरीफ की कसरत और इत्तिबा सुन्नत का अहतमाम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का अहतमाम, तो इसकी तरफ हम मुतवज्जे हों। अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक़ दें। आज प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम को पहुँच गया, इजाज़त चाहूँगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।